السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا حکم جب ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے ذریعے، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ واجبات کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ کی شکل میں۔ جب اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آئے، یا دین کا کوئی بھی علم، دین کی کوئی بھی چیز ہمیں ملے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اسے سیکھیں، علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ علم رکھنا بہت ضروری ہے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، چہ جائے کہ دین کا معاملہ ہو۔ دین کا معاملہ زیادہ ہی سخت ہے۔ آدمی سب سے پہلے علم حاصل کرے، مجملاً جانے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کیا واجبات عائد کیے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین کا جب بھی کوئی حکم ملے، کوئی بھی شرعی حکم آئے، تو آپ محبت کریں، کیونکہ محبت ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اس حکم سے۔ شاید ہو سکتا ہے پوری زندگی آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے، جیسے حج ہے۔ دنیا کے اکثر مسلمان اس دنیا کے اندر چاہت رکھتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں یہ توفیق نہیں ملتی، یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ حج کریں۔ محبت ضروری ہے اس حکم سے، چاہے اس کے انجام دینے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر مکمل طور سے عزم رکھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، اور چاہے محبت ہو یا عزم ہو، ان دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ عمل کا اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 100 سے زائد آیتوں میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی میں سے سورۃ العصر بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین ہم سے عمل چاہتا بھی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اوامر اور نواہی کو اپنا کر کے، اوامر کی اتباع کر کے اور نواہی سے خود کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکیں۔ پانچواں نقطہ ہے کہ آدمی جب کسی بھی حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور وہ عمل انجام دے رہا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے اس عمل کو انجام دے۔ کسی کی محبت یا کسی کی ریاکاری یا دکھاوے نمونے کے طور پر، ریاکاری اور نمونے کے طور پر اس عمل کو انجام نہ دے، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے اس عمل کی قبولیت کے لیے کہ آدمی کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین مطابق ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم میں سے جو بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ عمل صالح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، اور شرک اگر کسی عمل میں پایا جائے تو یہ اخلاص کے منافی چیز ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آدمی اس عمل کو انجام دینے کے بعد اپنے اس عمل کی محافظت کرے، ایسے کام نہ کرے جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری نیکیوں کو باطل کرنے والی، اس کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں سے سب سے خطرناک شرک اور کفر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ تو اپنے اعمال کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھیں جو بھی اس کو ضائع اور برباد کرنے والی ہوں۔ اور ساتواں اور آخری نقطہ ہے، ساتویں چیز جو ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس عمل پر قائم رہیں۔ اگر وہ اوامر میں سے ہے تو اس کو انجام دیں، اگر نواہی میں سے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی آپ اس وقت تک عبادت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے، موت نہ لاحق ہو جائے۔ تو یہ 7 اہم نکات ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم کے جو بھی واجبات ہیں، جو بھی اوامر ہیں یا نواہی ہیں، اس کے تعلق سے ان 7 بنیادی چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کی رعایت ضروری ہے۔ آدمی سب سے پہلے علم حاصل کرے، اس سے محبت ہو، پختہ ارادہ ہو، عمل کرے، عمل کرنے کے وقت اسے یہ جاننا ضروری ہو کہ اس کا یہ عمل اخلاص ہے، اس کے اندر سنت کی اتباع ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اپنے عمل کی محافظت کرے اور پوری زندگی جب تک اللہ رب العالمین اسے حیات دیا ہے دنیا کے اندر، تب تک ان اوامر کی اتباع کرنے کی کوشش کرے، اس پر چلنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو بچانے کی منہیات سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اوامر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔